اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم باب الانفاق مما یحب ومن الجید باب الانفاق خرچ کرنے کا باب مما یحب اس میں سے جو انسان کو پسند ہو محبوب ہو ومن الجید اور جو اچھی شے ہو جید شے ہو اس میں سے قال اللہ تعالی لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون تم نیکی کے اصل کو ہرگز نہیں پہنچ سکتے یہاں تک کہ تم خرچ کرو اس میں سے جو تمہیں محبوب ہے وقال تعالی یا ایھا الذین آمنوا اے لوگو جو ایمان لائے ہو انفقوا من طیبات ما کسبتم خرچ کرو ان پاک چیزوں میں سے جو تم نے کمائی ومما اخرجنا لکم من الارض اور اس میں سے جو ہم نے نکالی تمہارے لیے زمین میں سے ولا تیمموا الخبیث منه تنفقون اور ناپاک جو ہے یا گھٹیا شے جو ہے اس کا ارادہ نہ کرو کہ اس میں سے تم خرچ کرتے ہو ان انس رضی اللہ عنہ قال بڑا سادہ سا عنوان ہے اور یہ معلوم ہے آپ کو کہ یہ بات کس چیز سے متعلق ہے بنیادی طور پہ اگر انسان کو مقصد ذہن میں رہے گا تو یہ بات بھی سمجھ آ جائے گی انفاق کرنے کا مقصد کیا ہے اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کا مقصد کیا ہے جی دنیا کی محبت کم کرنا ٹھیک ہے اور اللہ کی محبت بڑھ سکے ٹھیک ہے تو اگر دنیا میں جو شے محبوب ہے وہ نہیں خرچ کی جا رہی تو پھر دنیا کی محبت کم ہوگی نہیں ٹھیک ہے لہٰذا نیکی اصل نیکی یہ ہے کہ وہ چیز خرچ کرو جو تمہیں محبوب ہے یا یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی ایسی شے ہے ہمارے پاس جو کہ ہمیں کوئی خاص محبوب نہیں ہے دل سے اتر چکی ہے تو اسے بھی پھینک دیا جائے وہ خرچ نہ کی جائے اللہ کے راستے میں جی ایک سویٹر ہے وہ بس پہن لی 5-6 سال اب ختم ہو چکی ہے اب انسان کو لگ رہا ہے کہ میں اور نہیں پہن سکتا پھینک دے اسے جی آئے تو یہی ہے کہ جو پسند ہے محبوب شے ہے وہ خرچ کرو جی وہ اس کی اصل نیکی شمار نہیں ہوگی اصل نیکی سے کیا مراد ہے کہ وہ تو اس کے پاس دوسرا آپشن نہیں تھا اجر ملے گا اس کے اوپر بھی پھینکنا نہیں ہے اسے لیکن جو نیکی کی جاتی ہے ارادے کے ساتھ وہ نیکی ایسی نہیں ہونی چاہیے مثلا یہ ہے کہ ایک شخص نے انفاق کرنا ہے تو بس جو بچہ کچا مال ہے وہی دے کے سمجھتا ہے کہ انفاق ہو گیا بچہ کچا تو بونس ہے ٹھیک ہے اصل نیکی یہ ہے کہ انسان خود سے خرچ کرے ٹھیک ہے زیادہ ایسا نہیں کرنا کہ ایسی چیزیں جو ہیں وہ انسان پھینک دے ضائع کر دے وہ چیزیں بھی دی جا سکتی ہیں لیکن اسے اصل نیکی نہ سمجھے کہ بس جی اس دفعہ تو میں نے سارے کپڑے جو پرانے سے سارے دے دیے تو بہت بڑی نیکی کر لی میں نے ٹھیک ہے اور کوئی نیکی کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے عن انس رضی اللہ عنہ قال قال ابو طلحہ رضی اللہ عنہ اکثر الانصار بالمدینہ مالا من نخل ابو طلحہ انصار مدینے کے جو انصار تھے ان میں سے مال کے لحاظ سے سب سے زیادہ تھے یعنی کثیر تھا ان کے پاس مال من نخل نخل کیا ہے کھجور اور یہاں پہ گویا کہ مراد ہے کہ کھجور کا باغ وکان احب اموالہ الیہ بیرھا اور انہیں جو سب سے محبوب ترین مال تھا وہ ایک باغ تھا جو بیرھا نام تھا اس کا وکانت مستقبلۃ المسجد اور یہ مسجد نبوی کے سامنے تھا وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طیب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوا کرتے تھے اس میں اور وہاں سے پانی پیا کرتے تھے پاک پانی قال انس حضرت انس کہتے ہیں فلما نزلت هذه الايه کہ جب یہ آیت نازل ہوئی لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون قام ابو طلحہ الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی قام ابو طلحہ الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قام پلس الى کیا کہیں گے ترجمہ کیا کریں گے جی رخ کرنا ہے جانا اب یہ آپ ترجمہ نہیں کریں گے کھڑے ہو کے ٹھیک ہے بلکہ اٹھ چلے کیوں کہہ رہے ہیں آپ ٹھیک ہے فقام ابو طلحہ الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو حضرت ابو طلحہ اللہ کے رسول کی طرف گئے فقال اور کہا یا رسول اللہ اللہ کے رسول ان اللہ تعالی انزل علیک لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وان احب مالی الی بیرھا اور میرا جو محبوب ترین مال ہے وہ بیرھا ہے وہ باغ ہے وانها صدقۃ للہ تعالی اور بے شک میں اسے صدقہ کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے لیے
ارجو برہا میں امید کرتا ہوں اس کی نیکی کی، یعنی اس کے بدلے میں اللہ اجر عطا کرے گا، وَذُخْرَهَا عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى، یہ اہم چیز ہے، اور اسے ذخیرہ کرواتا ہوں اللہ تعالیٰ کے پاس، ڈپازٹ کروا دیا میں نے۔ کیا مطلب؟ یہ بصیرت ہے کہ جو اللہ کے راستے میں مال خرچ ہو رہا ہے، بندے کو وہ یہ نہ لگے کہ یہ نکل گیا ہاتھ سے، بلکہ بندے کو کیا لگے کہ یہ محفوظ ہو گیا، ٹھیک ہے، یہ سیو ہو گیا، یہ اب کہیں نہیں جا سکتا۔ ہوتا تو یہ نا کہ ہم اللہ کے راستے میں جو خرچ کرتے ہیں اسے جاتا ہوا دیکھتے ہیں کہ اب ہاتھ سے نکل گیا۔ وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ایک طرف تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ خرچ کر کے میں اس سے نیکی کی امید کرتا ہوں کہ اللہ میرے ساتھ نیک سلوک کرے گا، مجھے نیکی ادا کرے گا۔ دوسرا یہ ہے کہ اسے اللہ کے پاس ذخیرہ کروا رہا ہوں، گویا کہ یہ انشورنس جو ہے وہ یہ والی انشورنس اصل میں، ٹھیک ہے، کہ جو پکی انشورنس ہے کہ انسان جو شے بھی اللہ کے لیے خرچ کرے وہ یقین رکھے کہ یہ تو محفوظ ہو گئی، ٹھیک ہے، یہ کہیں نہیں جا سکتی ہے۔ فضحا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیث اراک اللہ، فضحا، ضع کسے کہتے ہیں؟ رکھنا، ٹھیک ہے، فضحا تو آپ اس کو استعمال میں لائیں یا رسول اللہ حیث اراک اللہ، جہاں اللہ آپ کو دکھائے۔ کیا مطلب؟ یعنی جیسے اللہ آپ کو تلقین کرے، جیسے اللہ آپ کے دل میں بات ڈالے، آپ اسے ویسے خرچ کریں۔ گویا میں آپ کو بالکل اس کا حقدار کرتا ہوں، یوں کہیں کہ مت جاننے کی کہ یہ جہاد کے لیے خرچ کرنا ہے یا اس کے لیے خرچ کرنا ہے، کہا جیسے آپ چاہیں اسے خرچ کریں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخن ذالک مال رابح، ذالک مال رابح، بخ کہتے ہیں جی ایکسپریشن ہے جی، کیا کریں گے؟ بہت خوب، ٹھیک ہے، بہت خوب۔ ذالک مال رابح، رابح قرآن مجید میں آیا ہے اما ربح تجارت، ٹھیک ہے، تو فائدہ مند، تو یہ مال فائدہ مند ہے، مفید ہے۔ ذالک مال رابح، یہ مال مفید ہے، فائدہ مند ہے۔ وقد سمعت ما قلت، اور میں سن چکا جو تم نے کہا، وانی ارا ان تجعلها فی الاقربین، اور وانی ارا، اور میری رائے یہ ہے، رائے سے مراد یہ نہیں کہ یہ لفظ جو ہے وہ اس کا مطلب رائے ہے، ایک جو ہے وہ رؤیا عینی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور ایک رؤیا جو ہے رؤیا وہ ذہنی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں، یا میری یہ رائے ہے، ان تجعلها فی الاقربین، کہ تم اسے تقسیم کر دو اپنے قرابت داروں کے درمیان۔ فقام ابو طلحہ، تو حضرت ابو طلحہ اٹھے، افعل یا رسول اللہ، فقال ابو طلحہ افعل یا رسول اللہ، تو ابو طلحہ نے کہا کہ میں ایسا ہی کرتا ہوں اے اللہ کے رسول۔ فقسمها ابو طلحہ فی اقاربہ، اور نے تقسیم کر دیا اسے اپنے قرابت داروں میں، وبنی عمہ، اور اپنے چچا کے بیٹوں میں۔ پہلا تو جو اس باب کا عنوان ہے وہی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کا جو ایمان تھا وہ کس قدر مضبوط تھا۔ جیسے ہی آیت اتری ہے تو فوراً جو محبوب ترین مال تھا وہ اللہ کے راستے میں قربان کر دیا۔ دوسری چیز جو ہمیں ملتی ہے وہ یہ ہے کہ جی ہاں، مال پر جو حق ہوتا ہے وہ الاقرب فالاقرب ہے، ٹھیک ہے، لہذا صرف صدقہ یہ نہیں ہوتا کہ آپ صدقہ لے کر کہیں میلوں دور جا کے کسی کو دیں، صدقہ جو ہے وہ قریبی ترین جو لوگ ہیں ان سے شروع ہوتا ہے۔ اگر میرے قریبی ترین لوگ جو ہیں وہ محروم ہیں اور میں دور جا کے صدقہ کر رہا ہوں تو یہ صدقے کا مصرف صحیح نہیں ہے۔ لہذا اللہ کے رسول نے فرمایا کہ آپ جانتے تھے کہ ان کے جو اقربا تھے وہ کچھ غریب تھے، تو آپ نے کہا کہ ان کے درمیان تقسیم کر دو۔ باب وجوب امرہ اہلہ اولادہ الممیزین وسائر من فی رعیتہ بطاعۃ اللہ تعالی ونہیہم عن المخالفۃ وتعذیبہم ومنعہم من ارتکاب منہی عنہ۔ ٹھیک ہے جی، سمجھ گئے؟ باب وجوب امرہ، اس امر کے وجوب واجب ہونے کا باب، اہلہ و اولادہ الممیزین، کہ اہل گھر والے اور وہ اولاد جو کہ باشعور ہے، یوں کہیں کہ بلوغت کو پہنچ چکی ہے یا سمجھدار ہو چکی ہے، وسائر من فی رعیتہ، اور وہ سب جو انسان کے انڈر ہیں، اس کے ماتحت ہیں، بطاعت اللہ تعالی، انہیں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے کا کہنا، ونہیہم عن المخالفہ، اور انہیں مخالفت سے یعنی شریعت کی مخالفت سے روکنا، وتعذیبہم، اور انہیں
ادب سکھانا یعنی تعدیب کہتے ہیں سزا دینے کو، ٹھیک ہے، یعنی ڈانٹ کے یا مار کے یا کسی بھی طریقے سے ایک چیز سکھا دینا. وَمَنْعِهِمْ مِنْ ارْتِكَابِ مَنْهِيٍّ عَنْهُ، اور انہیں منع کرنا کہ جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے ان کا ارتکاب نہ کریں. ٹھیک ہے، بیسیکلی یہ بات کیا ہے کہ گھر والے اولاد اور اولاد وہ جو کہ کچھ سمجھ بوجھ رکھتی ہے، یہ نہیں ہے کہ 10 دن کے بچے کو جو ہے وہ سکھایا جا رہا ہو، ٹھیک ہے نا، کہ ہاں جی فرائض دینی کتنے ہیں بتاؤ، مسلمانوں کو کہنے مجھے کہ حقوق بیان کرو کتنے، ٹھیک ہے. وَنَهِيِهِمْ عَنِ الْمُخَالَفَةِ، اور انہیں شریعت کی مخالفت کرنے سے روکنا، انہیں یہ سب اس چیز پہ آمادہ کرنے کے لیے تعدیب کرنا ان کی اگر ضرورت پیش آئے، وہ آگے حدیث میں آئے گا. اور جو جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ان سے منع کرنے کا بات. یہ بیسیکلی یوں کہہ لیں آپ کے تربیت کے حوالے سے یہ بات جو ہے وہ اہم ہے کہ یہ ایک ذمہ داری ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ جو لوگ بھی کسی کے ماتحت ہیں وہ ان کی دینی اور اخلاقی تربیت کرے، یہ اس کے لیے آپشنل نہیں ہے. قال اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، کہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور اس کے اوپر خود بھی قائم رہو. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے. تو یہ دونوں کے دونوں حکم ہیں. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال اخذ الحسن بن علی رضی اللہ عنہما، حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ نے پکڑی تمرتن کھجور من تمر الصدقہ، صدقے کی کھجوروں میں سے، فجعلها فی فیہ، پھر اسے اپنے منہ میں ڈال لیا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کح کح، یہ روکنے کا وہ ہے ایکسپریشن ہے، ٹھیک ہے. ارمی بہا، ارمی ہاں ویسے تو یہ مارنے کے معنی میں آتا ہے لیکن یہاں پھینک دو. ارمی بہا، اسے پھینک دو. اما علمتا، کیا تم نہیں جانتے، انا لا ناکل الصدقہ، کہ ہم صدقہ نہیں کھاتے. ٹھیک ہے، تو یہ روایت کیا، وفی روایت انا لا تحل لنا الصدقہ، کہ ہمارے لیے صدقہ جائز نہیں ہے. تو یہ گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کے اہل میں سے، آپ کے آل میں سے بچے نے ایسا کام کیا جو کہ صحیح نہیں تھا تو آپ نے فوراً سے روک دیا. تو یہ حدیث استدلال کرتے ہیں اس سے کہ گھر والوں کو تربیت ان کی کرنی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جو نیچے لائن ہے وقولہ کح کح یقال باسکان الخاء ویقال بکسرہ مع تنوین وہی کلمۃ زجر، یہ کلمہ زجر ہے. ٹھیک ہے، ڈانٹنے کا کلمہ ہے. للصبی، بچوں کو، عن المستقدرات، ایسے کاموں سے جو صحیح نہیں ہیں. یعنی اس سے مراد کیا ہے کہ آپ دیکھیں چھوٹا سا بچہ ہے وہ کوئی ایسی چیز منہ میں ڈالنے لگا جو گلے میں پھنس جائے گی تو آپ اسے روکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ ہے مستقدرات. وکان الحسن رضی اللہ عنہ صبیا، جبکہ حضرت حسن جو ہے وہ بچے تھے. وعن ابی حفص عمر ابن ابی سلمہ عبداللہ ابن عبد الاسد ربیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ابو حفص عمر بن ابی سلمہ عبداللہ بن عبد الاسد، یہ کون تھے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر پرورش تھے. ٹھیک ہے، یہ ام سلمہ جو ہیں یہ ان کے بیٹے تھے. ٹھیک ہے، امہات المؤمنین میں سے جو ام سلمہ ہیں ان کے بیٹے تھے اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر پرورش تھے. قال، وہ کہتے ہیں کنت غلاما فی حجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وکانت، کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لڑکا سا تھا. ٹھیک ہے، کفالت وغیرہ بھی ہے ان کے اس میں زیر اثر تھا. وکانت یدی تتیش فی الصحفہ، اور میرے ہاتھ جو تھے وہ گھوم رہے تھے فی الصحفہ، پیالے میں، کھانے کا جو بھی برتن ہوتا ہے اس میں، یعنی کبھی ادھر سے کھا رہے ہیں کبھی ادھر سے کھا رہے ہیں کبھی ادھر سے کھا رہے ہیں. ٹھیک ہے، ٹکٹ چوز کر کے. فقال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا غلام، تو اللہ کے رسول نے مجھ سے کہا ہے لڑکے، سم اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا نام لو یعنی بسم اللہ کہو. وکل بیمینک، اور دائیں ہاتھ سے کھاؤ. وکل مما یلیک، اور جو تمہارے سامنے ہے اس سے کھاؤ. ٹھیک ہے، استدلال کیا کر رہے ہیں اس کے اوپر کی تربیت کرنا. ٹھیک ہے، فما زالت تلک طعمتی بعد، تو پھر ہمیشہ میرے کھانے کا انداز یہی رہا. وہ کہتے ہیں کہ پھر ہمیشہ میرے کھانے کا انداز یہی رہا، پھر میں ایسے ہی کھایا کرتا تھا. 3 آداب بیان ہو گئے یہاں پہ کھانے کے. سب سے پہلے بسم اللہ پڑھ کے دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور جو سامنے ہے اس سے کھاؤ. ٹھیک ہے،
عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ الامام راع ومسئول عن رعیتہ والرجل راع فی اہلہ ومسئول عن رعیتہ والمرأة راعیۃ فی بیت زوجہا ومسئولۃ عن رعیتہا والخادم راع فی مال سیدہ، اور خادم بھی راعی ہے یعنی نگران ہے اپنے سید اپنے آقا کے مال میں، ومسئول عن رعیتہ، اور وہ اپنی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا، فکلکم راع ومسئول عن رعیتہ، بس تم میں سے ہر ایک مسئول راعی ہے اور اس سے پوچھا جائے گا اس کی رعایا کے بارے میں. ٹھیک ہے جی. کیا مطلب کہ ہر شخص کے اندر جو لوگ ہیں ان کی ذمہ داری اس کے اوپر ہے اور ان سے پوچھا جائے گا. یہ محض کوئی فضیلت نہیں تھی کہ کسی کو 10 بندوں کے اوپر سربراہ بنا دیا گیا اور بس وہ کوئی کام کرے نا اور قیامت کے دن کہے کہ سمجھنے کہ میں چھوٹ بھی جاؤں گا. لہٰذا کوئی بھی جو ذمہ داری بھی ہوتی ہے وہ لیتے ہوئے انسان کو 100 دفعہ سوچنا چاہیے کہ پھر ذمہ داری لینے کے بعد پوچھا بھی مجھ سے جائے گا. اسی لیے اسلام نے کہا ہے کہ ذمہ داری خود سے قبول نہ کی جائے. ٹھیک ہے. نگران جی جی ہاں جی خود سے نہ مانگی جائے. وعن عمرو ابن شعیب عن ابیہ عن جدہ رضی اللہ عنہ قال ابو عمرو بن شعیب ان کے والد اور ان کے دادا جو ہیں ان سے روایت ہے، کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مروا اولادکم بالصلاۃ، حکم دو اپنی اولاد کو نماز کا، وہم ابناء 7 سنین، جبکہ وہ 7 سالوں کے ہوں. یہ جو ابنا کا لفظ آیا نا یہاں پہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ جبکہ وہ بیٹے ہوں 7 سالوں کے. یہ جب عمر بیان کی جاتی ہے تو اسی ابن سے بیان کی جاتی ہے. ٹھیک ہے. یہ عام انداز ہے. وَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10، اور انہیں ضرب لگاؤ اگر وہ نماز نہ پڑھیں جبکہ وہ 10 سال کے ہو جائیں. وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ، اور ان کے بستر الگ کر دو، تفریق ڈال دو ان کے سونے میں. جب 10 سال کے ہو جائیں تو پھر بچوں کو ساتھ نہ سلاؤ. ٹھیک ہے. اپنے ساتھ بھی نہ سلاؤ اور انہیں بھی الگ الگ بستروں پہ سلاؤ. ٹھیک ہے. جب 10 سال کے ہو جائیں بچے. اگر نماز نہ پڑھے نہیں یہ غلط ہوگا. ٹھیک ہے. یہ ایک الگ حکم ہے. وہ نماز نہ پڑھنے کے لیے ہے کہ وَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10، 10 سال کے ہو جائیں تو پھر انہیں ضرب لگاؤ اگر وہ نماز نہیں پڑھتے تو، اور 10 سال کے ہونے کے بعد ان کے بستر بھی علیحدہ کر دیے جائیں. ٹھیک ہے جی جی. ان اینی کیس نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں، چاہے حج بھی کر کے آ جائیں تب بھی بستر علیحدہ ہی کرنے ہیں. جی سر ایک آج کل یہ کانسیپٹ ہے کہ بچوں کو مارا نہ کرو، ان کو ترغیب دو، اس طرح مطلب زبردستی نہ کرو، نہیں پڑھتے تو کیا ہے. ہاں جی. یعنی ہاں آپ یہ بھی سمجھ لیں کہ مارنے کی بات جب بھی آتی ہے تو وضاحت کرنی پڑے گی. وضاحت کیوں کرنی پڑتی ہے؟ 2 طرح کے لوگ ہیں. ایک ہے کہ پھر اوپر لائسنس لے کے مارنا شروع کر دیتے ہیں، اور ایک ہے جو کہ ہاتھ ان کا اٹھ ہی نہیں سکتا. دیکھیں اولاد جو ہے اس کی تربیت میں شامل ہے کہ والدین سختی کریں ان کے اوپر. جب تک اولاد کو یہ پتا ہوگا نا کہ یہ باتیں ہی ہیں، ٹھیک ہے، جو کچھ کہہ رہے ہیں یہ ڈراوے جو ہیں یہ اوپر سے ہی ہیں، تو پھر بات میں اثر نہیں رہتا. تو لاڈ سے سمجھانا چاہیے، پیار سے سمجھانا چاہیے، لیکن اپنی سختی بھی ساتھ میں دکھانی چاہیے. ٹھیک ہے، کہ اولاد جو ہے اسے ہلکا نہ سمجھے. تو یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ اگر تمہارے لاڈ سے وہ نہیں مانتے، 3 سال تک لاڈ ہے نا، 7 سال سے لے کے 10 سال تک 3 سال لاڈ ہی ہو رہا ہے. تو 3 سال کے لاڈ سے اگر وہ نہیں مانے تو لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے. البتہ مارنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مار مار کے لہو لہان کر دو، وہی سختی والی بات جس سے پہلے گزر چکی. ٹھیک ہے. اس واقع سے 3 فٹ کی اس چیز کی آٹومیٹک نفی ہے کہ 10 سال سے پہلے ماننا نہیں. جی ہاں ہے. وجہ کیا ہے؟ 10 سال جو ہے وہ قریب البلوغ ہے، اس سے پہلے تو بچے کے اوپر چیز فرض ہی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. تو یہ 10 سال کا وہ ہو گیا تو اب وہ قریب البلوغ ہو گیا. اب بھی اگر آپ اسے نہیں کر رہے تو اس کے اوپر تو چیزیں فرض ہونا شروع ہو جائیں گے اس کے بعد. جی سر یہ سوال ہی پوچھ رہے تھے کہ 10 سال سے کم والے کو مارنا اس کا مطلب ہے کہ کسی بھی صورت میں. ہاں حکم تو کسی چیز پہ کے بارے میں نہیں ہے نا. ویسے انسان کے پاس آپشن ہے کہ اگر وہ دیکھتا ہے کسی جگہ بال بچے بہت جلدی بگڑ بھی جاتے ہیں بہت زیادہ، ٹھیک ہے، لیکن پھر وہی بات ضرب بہت ہلکی سی ہوگی، ڈرانا مقصود ہوگا. ٹھیک ہے. اور اتنا بھی نہ ہو کہ ہر بات بھی مانا جا رہا ہو کہ وہ مار کا اثر بھی نہ دے. ٹھیک ہے. وہ پھر بچے کیا کرتے ہیں جن کو بہت زیادہ مارا جاتا ہے، وہ کوئی بھی کام کرتے ہیں تو پھر گنتے ہیں کہ اچھا یہ کام کریں گے تو 10 چانٹے پڑیں گے. ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں. ٹھیک ہے. یہ تو روز کھاتے رہتے ہیں، کوئی بات نہیں، کھا لیں گے. تو اتنا بھی یعنی وہ بس ڈرانا میں اس میں ہو. ٹھیک ہے. اور یہ بھی ذہن میں رکھیں پھر وہی آخری بات ہے. اصل تو یہ ہے کہ
ہاں ماحول ایسا بنایا جائے اور اپنے عمل سے بچوں کی تربیت کی جائے. یہاں ایک چھوٹی سی ٹپ بھی ہے تربیت اولاد کے حوالے سے اور گھر والوں کے حوالے سے. عام طور پہ انسان کے رویے میں سختی آ جاتی ہے اور وہ سختی کا جو ہے وہ نقصان ہو جاتا ہے. وہ سختی پیدا ہوتی ہے کہ انسان سمجھ لیتا ہے کہ مجھے گھر والوں کو لازماً دین پر لے کر آنا ہے اور مجھے بچوں کو لازماً دیندار بنانا ہے. خاص طور پہ وہ شخص جو خود دیندار ہوتا ہے اور دینداری میں لوگوں کے سامنے بھی اس کی دینداری ہوتی ہے, پڑھانے والا ہے, درس دینے والا ہے, ٹھیک ہے. اب وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ اسے پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ وہ اسے اپنی ناک کا مسئلہ سمجھ لیتا ہے کہ میری ناک کٹ جائے گی اگر میرے بچے جو ہیں وہ نماز نہیں پڑھیں گے, وہ دین پر نہیں آئیں گے. لہٰذا پھر وہ غلط ہتھ کنڈے استعمال کرتا ہے ان کو دین کی طرف لانے کے لیے. تو اگر ہم یہ اچھی طریقے سے اپنے ذہن میں بٹھا لیں گے کہ ہماری ذمہ داری ہے بچوں کی صحیح تربیت کرنا, ہماری ذمہ داری ان کو دین پر کاربند کر دینا نہیں. اس لیے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ بھی اگر یہ کیس پیش آ سکتا ہے کہ مکمل تربیت صحیح کرنے کے باوجود بچہ بگڑ جائے اور دین پر نہ آئے, تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم پکے ہو کے بیٹھ جائیں گے, نہیں ہم تو کر ہی چھوڑیں گے. تو پھر ہوگا یہ کہ ہم غیر فطری طریقہ اختیار کریں گے, اس سے اور جو ہے وہ نفرت بڑھتی جائے گی, ٹھیک ہے نا. لہذا اس سے پہلے بات آ چکی ہے کہ اسلام دین فطرت ہے اور یہ برائی کو بھی غیر فطری طریقے سے ختم نہیں کرتا. ہمیں اچھے طریقے سے یہ جاننا ہے کہ ہم نے اولاد کی جو تربیت کرنی ہے وہ کیسے کرنی ہے. تو ہماری ذمہ داری ہے اولاد کی تربیت کرنا, ہماری ذمہ داری ان کو دین پر کاربند کر دینا نہیں ہے. لہٰذا اگر ہم یہ کریں گے تو ہمارا رویہ معتدل رہے گا, اس کے نتیجے میں وہ دین پر آ جاتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے, نور ہے. لیکن اگر نہیں بھی آتے تو ہم بری ذمہ ہو جائیں گے, ٹھیک ہے, ہماری ذمہ داری پوری ہو جائے گی. وگرنہ کر دینے کے لیے پھر ہم سختی برتیں گے, ٹھیک ہے, اور وہ پستی والی جو بات ہے کہ پھر ہم اسے توڑ ڈالیں گے, ٹھیک ہے. تو بچوں کا معاملہ بھی یہی ہے کہ اتنے سمجھدار تو وہ ہوتے نہیں ہیں کہ وہ حکمتیں تلاش کرنا شروع کر دیں کہ ابا جی جو مار رہے ہیں نا یہ مار نہیں رہے, یہ بڑا لاڈ ہے ان کے دل میں. وہ تو ظاہر کو ہی دیکھیں گے, وہ اتنی گہرائی میں نہیں جائیں گے. تو بہت زیادہ سختی کرنا اور بار بار سختی کرنا یہ مناسب نہیں ہے, ٹھیک ہے. ہم تو بری ہو جائیں گے لیکن ان کا کیا کریں, میں بچ جاؤں تو بہت بڑی بات. نوح علیہ السلام کا بیٹا اگر نہیں بچ سکا پوری ذمہ داری ادا کرنے کے بعد, تو یہ تو وہی بات ہے جو اللہ کے رسول کو فرمائی گئی کہ آپ ان کے اوپر دروغہ نہیں بنائے گئے, آپ کا کام ہے تذکیر کیجیے, نصیحت کیجیے. انما انت مذکر, سورہ تحریم کی آیت بھی آئی ہے نا, یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم, جی اس کے بعد پھر وعلیکم نار, بعد میں پھر گھر والے, ہاں بعد میں گھر والے, ٹھیک ہے. تو بچا لینا ہمارے ذمہ نہیں ہے, بچانے کی کوشش اور تربیت ہمارے ذمہ ہے. یہ اصول ذہن میں رہے گا تو امید ہے کہ تربیت صحیح ہو سکے گی, ٹھیک ہے. دوسری اہم چیز جو تربیت اولاد میں ہے, یہ خاص طور پہ جو والدین دونوں ہیں ان کے سمجھنے کی چیز ہے. عام طور پہ گھروں میں ہوتا یہ ہے کہ باپ جو ہے وہ لاڈ میں یا مذاق میں اپنے بچے کے سامنے اپنی زیادہ وہ بڑائی کر رہا ہوگا, ٹھیک ہے, اور ماں کے بارے میں کہہ رہا ہوگا نہیں ماما تمہاری اچھی نہیں ہے, ٹھیک ہے, یا اس طرح کی باتیں کر رہا ہوگا. ماں الٹا کر رہی ہوگی, وہ اپنے ساتھ لگانے کے لیے جو ہے وہ باپ کو, اور یہ انہیں پتہ نہیں چلتا کیسے ہو جاتا ہے شروع, اور پھر ایک ٹائم پہ آگے پکا بھی ہو جاتا ہے. ہونا اس سے الٹ چاہیے. ماں جو ہے وہ باپ کی بہت زیادہ تعریفیں کرے بچوں کے سامنے, اور ایسے تعریفیں کرے کہ بچے اپنے باپ کو آئیڈیل بنائیں, اور باپ جو ہے وہ ماں کی بہت تعریفیں کرے, ٹھیک ہے, بچوں کے سامنے. یہ ہونا چاہیے, نہ کہ الٹا ہو کے اپنے ساتھ جوڑ کے ماں جو ہے وہ باپ سے کاٹ رہی ہے اور باپ جو ہے وہ ماں سے کاٹ رہا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ بچوں کو اپنے پیچھے لگایا جائے, انہیں حکم زیادہ نہ دیے جائیں, انہیں کہا جائے کہ میں یہ کر رہا ہوں تم بھی یہ کرو, ٹھیک ہے. ایک ہے کہ چلو اٹھو نماز پڑھو, خود نماز پڑھ کے آگے مسجد میں بڑے آرام سے, اب گھر آ کے پہنچے ہیں تو سویا چلو اٹھو نماز پڑھو. یہ مناسب نہیں ہے. چلو بیٹا میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں, میرے ساتھ چلو, ٹھیک ہے. تو ایسے اسے یہ نہیں لگے گا کہ میں کوئی بڑا کام کرنے لگا ہوں. عام طور پہ بچے جو ہیں وہ پسند کرتے ہیں ہر ٹائم اپنے ماں باپ کے ساتھ رہنا. ایسے ہی ماں جو ہے وہ جب نماز خود پڑھنے لگی ہے تو اسی وقت وہ بیٹی کو کہے کہ آؤ دونوں مل کر نماز پڑھتے ہیں. تو ہر کام اگر ویسے کیا جائے گا تو تربیت آسان ہو جائے گی, اور اگر حکم پہ رکھا جائے گا کام پھر مشکل ہو جائے گا, ٹھیک ہے. اور ایسے ہی جو بیٹی ہے وہ اپنی ماں کو آئیڈیل بنائے. زیادہ ماں کو چاہیے کہ جب وہ بیٹی کی تربیت کر رہی ہے تو وہ یہ نہ دیکھے کہ کیا جائز ہے اور کیا ناجائز ہے, وہ یہ دیکھے کہ کون سے کام ایسے ہیں جو تربیت کے لیے ناگزیر ہیں. مثلا خاص طور پہ لباس کا معاملہ, گھر کے اندر پردہ کوئی اس طرح کا نہیں ہوتا جیسے گھر کے باہر ہے, لیکن
جو عورت بیٹی کی تربیت کر رہی ہے اسے گھر کے اندر بھی لحاظ رکھنا پڑے گا تاکہ اس کی بیٹی اسے دیکھے اور اسے اپنا آئیڈیل بنائے. ایسے ہی جو باپ ہے اسے بھی بہت سے کام, اور یہ بھی آیا کہ ماں باپ کے کوئی جھگڑے ہیں بھی, کوئی مسئلے ہیں بھی, تو بچوں کے سامنے نہ اس طرح کے کام کریں. تو یہ بہت سی چیزیں ہیں جو کہ اولاد کی تربیت میں ہیں. لیکن اہم ترین جو 2 نکات ہیں وہ یہی ہیں کہ پہلا نقطہ کہ اپنی ذمہ داری تربیت سمجھی جائے نہ کہ انہیں دین پر لانا, اور دوسرا اولاد کو حکم کم دیے جائیں اور اپنے ساتھ ملا کر اعمال سکھائے جائیں. ٹھیک ہے, تو کافی آسانی ہو جائے گی انشاءاللہ. وعن ابی سریۃ صبرۃ بن معبد الجہنی رضی اللہ عنہ قال, ابو سریہ صبرہ بن معبد الجہنی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علموا الصبی الصلاۃ ل7 سنین, بچے کو نماز سکھاؤ 7 سال میں. وَاضْرِبُوهُ عَلَيْهَا ابن 10 سنین, اور اسے مارو جب وہ 10 سال کا ہو جائے, یعنی اسے نماز پڑھانے کے لیے سختی برتو اس کے ساتھ جب وہ 10 سال کا ہو جائے. اور آگے ہے وَلَفْظُ ابی داؤد, اور ابو داؤد کے الفاظ کے ہیں مُرُوا الصَّبِيَّ بِالصَّلَاةِ إِذَا بَلَغَ 7 سنین, کہ حکم دو بچے کو نماز کا جب وہ 7 سال کا ہو جائے. فرق کیا ہے دونوں روایتوں میں؟ جی علموا اور مرو. ٹھیک ہے, تو کیا کہیں گے پھر, کیسے جمع کریں گے؟ جی یعنی 7 سال کی عمر میں جو حکم دینا ہے وہ تعلیم کے ساتھ ہے, یعنی ایک چیز سکھاتے جاؤ اور کرواتے جاؤ ساتھ. ٹھیک ہے, اور پھر 10 سال تک کیا مطلب ہے کہ 7 سال کی عمر میں سکھاؤ بھی اور پڑھنے کی ترغیب بھی دلاؤ. تو 2 چیزیں ہیں نا, سکھائیں گے تو پڑھا سکیں گے نا. ٹھیک ہے نا, تو سکھانا بھی ایک ذمہ داری ہے نماز. تو یہ نماز سیکھنے میں بہت سی چیزیں شامل ہیں. ایک لمبا عرصہ تو بچوں کو لگ جاتا ہے کہ نماز سمجھنے میں کہ سارا کچھ ہوتا کہ زیادہ ہو سکتا ہے کہ 2-3 مہینے تو بچوں کو ویسے ہی ساتھ لے کے جاتے رہے مسجد, جب وہ 5-6 سال کے ہو جائیں تو وہ دیکھتے رہیں کہ ساری ایکسرسائز ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اس سے ایک وسائل کے اندر بیٹھے گا ہاں یہ کوئی کرنے کا کام ہے. تو ٹائم لگتا ہے نا بچوں کو سکھانے میں. ساتھ میں جو ہے وہ نماز میں جو کچھ پڑھا جاتا ہے وہ ہے نماز کا طریقہ ہے. ٹھیک ہے, کیوں پڑھ رہے ہیں یہ, ہاں جی کیوں پڑھ رہے ہیں یہ بھی اہم ہے. یہ کس طرح سمجھایا جاتا ہے؟ جی یہ کس طرح سمجھایا جاتا ہے؟ یہ تو اب فلسفہ بنا کے تو نہیں آپ پیش کر سکتا کہ بچے کو یہ آپ کو پڑھا کے دینے بچے کو. وہ تو آپ نے معرفت رب تو بچپن سے ڈالنی ہے نا, یعنی ہر بات میں اللہ تعالیٰ کا ذکر جو ہے اس کے ساتھ ڈالنا ہے. ٹھیک ہے, اچھا جی اگلا باب ہے باب حق الجار والوصیۃ بہ. قال اللہ تعالی, پڑوسی کا حق اور اس کے بارے میں تاکید. قال اللہ تعالی, اللہ تعالی نے فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا, اللہ کی بندگی کرو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, اور والدین کے ساتھ احسان کرو. وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ, اور قرابت داروں یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو. وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى, اور جو قرابت دار رشتہ دار ہے اس کے ساتھ, قرابت دار جو پڑوسی ہے اس کے ساتھ. وَالْجَارِ الْجُنُوبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ, اور وہ پڑوسی جو کہ قرابت دار نہیں ہے اور وہ ساتھی جو کہ عارضی ہے. ٹھیک ہے, جو پڑوسی ہے عارضی, جیسے ابھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو ساتھ جو بھی بیٹھا ہوا ہے وہ پڑوسی ہے. تو اگر آپ یہ کر رہے ہیں کہ کرسی وہ ساتھ کھینچ دیں گے تاکہ آپ بھی ٹانگیں زیادہ کرسی ہو جائے ذرا اور تنگ ہو جائے, تو یہ بھی آپ نے عارضی پڑوسی کے ساتھ غلط سلوک کیا. ٹھیک ہے, وابن السبیل, اور مسافر کے ساتھ بھی وما ملکت ایمانکم, اور جن کے مالک ہوئے تمہارے داہنے ہاتھ. وعن ابن عمر وعائشہ رضی اللہ عنہم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما زال جبریل یوصینی, مجھے حضرت جبریل وصیت کرتے رہے, تاکید کرتے رہے, بالجاری, پڑوسی کے بارے میں. حتی ظننت, یہاں تک کہ میں نے گمان کیا, انہ سیورثہ, کہ ان قریب اسے وہ وارث بھی بنا دیں گے. اتنی تاکید کی کہ اب مجھے لگا کہ اسے وراثت میں بھی حصہ دے دیں گے. وعن ابی ذر رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت ابو ذر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, یا ابا ذر, اے ابو ذر, اذا طبخت مرقۃ, مطبخ کچن کو کہتے ہیں, تو طبخت
جب تم پکاؤ مراکتن یہ ایسا سالن جو شوربے والا ہو، ٹھیک ہے، فاکثر ماءھا تو اس کا پانی زیادہ کر دیا کرو. اے ابو ذر جب بھی تم شوربے والا کوئی سالن بناؤ تو اس کا پانی زیادہ کر دیا کرو. وتعاہد جیرانک اور تم اسے مفہوم میں ترجمہ کریں گے تو تم اسے مہمان کو دیا کرو، ٹھیک ہے، اس میں مہمان کو شریک کیا کرو. وفی روایت لہو عن ابی ذر قال ان خلیلی اوصانی. ابو ذر سے ایک اور روایت ہے جس میں نے کہا کہ میرے خلیل نے مجھے تاکید کی. مہمان ہے یا ہمسایہ؟ سوری ہمسایہ. یہ کیا کہتے ہیں جسے کون سے ایررز ہوتے ہیں؟ یہ کراس ایررز ہوتے ہیں. وفی روایت لہو عن ابی ذر قال ان خلیلی اوصانی بے شک میرے دوست نے مجھے تاکید کی اذا طبخت مرقا کہ جب تم شوربے والا سالن بناؤ فاکثر ماءھا تو اس کا پانی زیادہ کر دیا کرو. ثم منظر اہل بیت من جیرانک پھر تم دیکھو اپنے پڑوسیوں کی طرف، یعنی اپنے پڑوسیوں کے گھر والوں کی طرف. فاصبهم منها بمعروف اور انہیں بھلے طریقے سے اس میں سے کچھ پہنچا دیا کرو. یہ دو روایتیں جو ہیں اس کا مفہوم سمجھ لیں. پہلے تو یہ ہے کہ جو پورا باب ہے پڑوسی کے حقوق، اس سے پہلے بھی میں نے یہ پارٹ 1 میں آپ کو سمجھایا تھا کہ پڑوسی کے حقوق کی جو تاکید ہے آگے وہ حدیث ایک آ بھی رہی ہے، اس کے ساتھ ہم اسے جوڑیں گے. ایک معاشرہ ہے، اس معاشرے میں ایک گھر ہے، یہ اس کے ارد گرد گھر ہیں. اگر یہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ سے تعلق رکھے گا تو یہ جو یہ گھر ہے اس کے بھی تو کوئی پڑوسی ہوں گے نا، وہ ان کے ساتھ تعلق رکھیں گے تو کرتے کرتے یہ پورا جو معاشرہ ہے یہ آپس میں جڑ جاتا ہے. جیسے زنجیر ہوتی ہے تو ہر زنجیر کی جو کڑی ہے اس کے ساتھ 2 جڑی ہوتی ہیں، اس سے آگے 2 کے ساتھ جڑی ہوتی ہیں. تو یہ طریقہ بتایا گیا کہ معاشرہ کیسے مضبوط ہو. آگے اس حدیث میں باقی بھی آئیں گے طبقات. ایک طبقہ اس میں سے جو اہم ترین ہے وہ پڑوسی ہے کہ ہر شخص اپنے پڑوسی کے ساتھ فطرت سلوک کرے، وہ اپنے پڑوسی کے ساتھ کرے گا تو سارا معاشرہ ایک دوسرے سے جڑا ہوا ہوگا، ٹھیک ہے، ایک چین کی طرح ہوں گے. لہذا آپس میں پڑوسیوں کے ساتھ ایک دوسرے کو جوڑنے کے لیے جو طریقہ بیان کیا گیا وہ کیا ہے کہ پڑوسیوں کے ساتھ انٹریکشن ہونا چاہیے. بغیر انٹریکشن کے پڑوسیوں کے ساتھ تعلق قائم نہیں ہو سکتا. اور انٹریکشن کا طریقہ کیا ہے کہ صبح پہنچ جائیں جی چینی چاہیے تھوڑی سی، ٹھیک ہے، سالن میں پانی اور ڈال. شام کو جائیں جی گھی چاہیے تھوڑا سا، وہ کہے کہ بھائی آپ چلے جائیں، یہاں سے تم چلے جاؤ، ٹھیک ہے. تو پہلے بھی یاد چکا نا کہ ید العلیٰ جو ہے وہ بہتر ہے ید السفلیٰ سے، ٹھیک ہے. تو تعلق کے ساتھ نہیں قائم کرنا کہ جا جا کے اسے چیزیں مانگنی ہیں، بلکہ جا جا کے انہیں دینا ہے. اب پڑوسی تو کسی امیر کا بھی ہو سکتا ہے، کسی غریب کا بھی ہو سکتا ہے. تو اصول ایسا کیا کہ جو امیر کے لیے بھی اور غریب کے لیے بھی. غریب پتہ ہے کچھ نہیں کر سکتا، یہ تو کر سکتا ہے کہ جس سالن میں شوربہ ہوتا ہے اس میں پانی اور ایڈ کرے، شوربہ اور بنا لے اور شوربہ ہی بھیج دے یا تھوڑا سا سالن بھیج دے. اس سے کم از کم تعلق قائم ہو جائے گا، ٹھیک ہے. اور امیر کیا کرے، وہ اپنی وسعت کے مطابق کرے. یہ تو کم تر درجہ بیان کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، کہ کسی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو اب یہ نہیں ہے کہ اس کا تعلق ٹوٹ جائے. وہ اسے چاہیے کہ وہ شوربے والا سالن جو ہے اسے پانی اور زیادہ کر دے اور وہ یہی سالن ہی پہنچا دے. اب جو ریسیو کرنے والا اس نے کیا کرنا ہے، کسی بھی ریسیو کرنے والے کو اس سے کم تر شاید کچھ نہیں ملے، ٹھیک ہے، یعنی شوربے سے بہتر ہی ملے گا کچھ بھی جو تحفے میں آئے گا. تو اسے جاننا چاہیے کہ یہ شخص جو بھی کام کر رہا ہے یہ اللہ کے رسول کے حکم کی تعمیل کر رہا ہے. مجھے تحفے کو نہیں دیکھنا کہ یہ کیا لے کر آیا میرے گھر، ٹھیک ہے. ناک بنانے کی ضرورت نہیں ہے کہ او یہ دیکھو یہ کیا اٹھا کے لے آیا. اسے یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اس نے تعمیر کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی، ٹھیک ہے. تو کم تر شے بیان کر دی گئی جو کسی پڑوسی کو دی جا سکتی ہے، تو اس سے برتر جو بھی شے ہو جو انسان دے سکتا ہو وہ دے. اچھا سر، اس میں یہ ہے کہ گھر میں کوئی اچھی چیز بنی ہے تو گھر والے کہتے ہیں ہم گھر کو بھی دے دو، اس میں یہ کیا نہیں ہوتا کہ اس کا ثواب بھی ہوگا یا نہیں ہوگا؟ وہ دینا ثواب ہے یا مطلب کہ نیت کے بغیر تو کوئی ثواب نہیں ہے نا. سر وہ ہمسایہ حقوق کے ہمسایہ ادا کرنے کے لیے، جی ہمسایہ کے حقوق ادا لیکن اصل میں یہ ہے کہ آپ کیوں کر رہے ہیں. ایک یہ ہے کہ کافر بھی کرتے ہیں، میں بھی کر رہا ہوں، یعنی ایک رواج ہے معاشرے کا. اس پہ تو بالکل اجر نہیں ہے نا. اللہ کا حکم ہے، اللہ کی رضا کے لیے اجر ہے. تو مومن کا تو کوئی کام بھی اللہ کی رضا کے بغیر نہیں ہوتا، ناممکن ہے. ہاں، زبان سے کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ وہ پلیٹ اٹھائیں تو آپ کہیں گے یہ میں پلیٹ اٹھاتا ہوں اور اس میں اتنی چیزیں ڈالتا ہوں اور میں پھر گیٹ سے نکلتا ہوں، ٹھیک ہے. یہ سارا بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے.
بس انسان یہ ذہن میں رکھے کہ سب کچھ میں کس لیے کر رہا ہوں؟ اللہ کی رضا کے لیے، ٹھیک ہے نا؟ اس کے علاوہ سر میرے گھر میں ایک مزدور کام کر رہا تھا، بچہ تھا۔ اچھا، اس کے جو مطلب بڑا تھا نا ٹھیکیدار سمجھنے جو بھی ہے، اس نے کہا جاؤ جی وہ تھوڑا چیز اٹھا کے لے آؤ، وہ بچہ نہیں اٹھا سکتا تھا، میں نے اس کے ساتھ اٹھا کے اوپر تک چھت تک لے کے گیا، آیا بغیر مطلب کہ اس میں میرا یہ نہیں تھا کہ مجھے اس کا ثواب ملے گا یا نہیں، آیا اس کا بھی ثواب ہے یا نہیں؟ ثواب دور ہے، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ وہ جو کام کرنے میں موٹیویشن بنی وہ کیا تھی؟ محض دنیا داری کا ایک کام تھا، یا جیسے باقی سب کرتے ہیں اچھے کام ہیں، یا آپ اسے اللہ کی رضا کے ساتھ جوڑتے ہیں؟ بچہ کا نہیں اٹھا سکتا تھا، ٹھیک ہے نا، یہ سب کچھ کام ہے۔ اللہ کی رضا کا مطلب یہ نہیں کہ کام محدود ہو جائیں گے، اللہ کی رضا کا مطلب ہے کہ آپ کسی کے ساتھ اچھا سلوک کریں اس لیے کہ آپ اللہ آپ سے راضی ہو جائیں، ذہن میں لایا کریں۔ لیکن یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ ہر کام کرتے ہوئے انسان ذہن میں یہ لائے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن یہ کہ پچھلے 6 سالوں کا آپ نے جو ہے وہ ایگزیکیوٹ کر دیا کہ بس اسی لیے کیے تھے، یہ مناسب نہیں ہے۔ اچھا جی آگے چلیں۔ وعن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں۔ قیل من یا رسول اللہ، کہا گیا اللہ کے رسول کون؟ قال آپ نے فرمایا الذي لا يأمن جاره بوائقه، وہ شخص جس کی شرارت سے، جس کی ایذا سے اس کا پڑوسی محفوظ نہیں، وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ شرارت، ٹھیک ہے۔ وفي روایت لمسلم لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه، وہ شخص جنت میں نہیں داخل ہو سکتا جس کا پڑوسی اس کی ایذاؤں سے محفوظ نہیں، ٹھیک ہے۔ ایک مثبت انداز میں تاکید تھی، اب ایک منفی انداز بیان کر دیا گیا کہ اس معاملے کو ہلکا نہ سمجھا جائے کہ پڑوسی کے ساتھ جیسا مرضی سلوک کیا جائے، اس کا براہ راست تعلق ایمان کے ساتھ ہے۔ وعنہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا نساء المسلمات، اے اور مسلمانوں کی عورتوں، لا تحقرن جارۃ لجارتها، کوئی پڑوسن اپنے کسی پڑوسن کو حقیر نہ سمجھے، ولو فرسنا شاۃ، اگرچہ بکری کا کھر ہی کیوں نہ ہو، یعنی پڑوسن کو دینے کے لیے تحفے میں بکری کا کھر، وہی بات ہے کہ بکری کھر اصل میں ایسی شے نہیں ہے جو پکائی جاتی ہو، ٹھیک ہے، لیکن وہ اتنی حقیر ہے کہ اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، بالکل کوئی ویلیو نہیں، اتنی حقیر شے بھی اگر کوئی تحفے میں دی جا سکتی ہے تو دے دیا کرو، حقیر نہ سمجھا کرو۔ وعنہ رضی اللہ عنہ، یہ روایت بھی پہلے گزر چکی ہے کل پر جی، کثرت طرق الخیر، یہ تحفہ دینے والے کے لیے یا لینے والے کے لیے؟ کون سی؟ دونوں کے لیے نا، دینے والے کے لیے کہ وہ دیتے ہوئے یاد محسوس نہ کرے، اور لینے والے کے لیے کہ وہ یہ نہ سمجھے کہ اس نے مجھے حقیر سمجھا، بلکہ وہ یہ کہے کہ اس نے اللہ کے رسول کے حکم کی تعمیل کی ہے۔ وعنہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا یمنع جار جارہ، کوئی پڑوسی اپنے پڑوسی کو نہ روکے، ان یغرز، کہ وہ گاڑے، خشبۃ فی جدارہ، گاڑنا، ٹھوکنا، خشبۃ، خشبہ قرآن مجید میں بھی آیا ہے، کأنہم خشب مسندہ، ٹھیک ہے، لکڑی، اور لکڑی سے کیا مراد ہے؟ کسی بھی قسم کی لکڑی ہو سکتی ہے، کیل، ٹھیک ہے، کوئی بھی شے ہو سکتی ہے، کوئی چیز لٹکانے کے لیے کوئی لکڑی ٹھوکی جا سکتی ہے، سو اس طرح کے کیل تو شاید نہیں تھے اویلیبل، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی پایا سا بنانا، کچھ بھی بنانا، پر دیوار میں جدار ہو اس کی دیوار میں، یعنی بیریئر ٹاؤن تو شاید نہیں تھا اس زمانے میں کہ ایک دیوار بنی ہے تو بالکل ساتھ ہی دوسری بھی دیوار بن جائے، شاید 2 گھروں کے درمیان ایک ہی دیوار ہوا کرتی تھی، تو اب ایک دیوار وہ کسی ایک نے بنائی ہوئی ہے، اب دوسرے کو کوئی شے ٹھوکنی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ لا یمنع جار جارہ ان یغرز خشبۃ فی جدارہ، کوئی پڑوسی اپنے پڑوسی کو منع نہ کرے اس بات سے کہ وہ اس کی دیوار میں لکڑی ٹھوکے۔ ثم یقول ابو ہریرہ، پھر ابو ہریرہ کہتے ہیں ما لی اراکم عنہا مورزین، یعنی یہ بات وہ بیان کر رہے ہیں دور تابعین میں، ٹھیک ہے، یعنی تابعین آ چکے ہیں، ان کے سامنے یہ کہہ رہے ہیں مجھے کیا ہو گیا کہ میں تمہیں دیکھتا ہوں اس سے اعراض کرتے ہوئے، کیا مطلب کہ تم اس کی تعمیل نہیں کر رہے، واللہ اللہ کی قسم لأرمین بها بین اکتافکم، لأرمین وہی رما پھینکنا، لأرمین لازم میں پھینک کے رہوں گا بها اس بات کو بین اکتافکم تمہارے کندھوں کے درمیان، کیا مطلب میں حجت تمام کر کے چھوڑوں گا، ٹھیک ہے،
تاکہ اس کے بعد اگر پھر تم غلط کرو تو تم ذمہ دار ہو. ٹھیک ہے, یعنی اتنا یعنی کھول کے بیان کروں گا اس شہر کو کہ تم پہ واضح ہو جائے. اب دیکھیں یہ کیسی بات ہے کہ حضرت ابو ہریرہ اتنے جذباتی ہو گئے اس کے اوپر. یہ نہیں ہے کہ بس جی میں تمہیں ایک نصیحت کرتا ہوں تم مانتے ہو تمہارا نہیں مانتے نہ, بلکہ کہا کہ میں تو یہ بات واضح کر کے رہوں گا تم پہ. ٹھیک ہے سر, یہ مطلب اوپر جو بات کی جا رہی ہے نا, نہ روکے کوئی پڑوسی اگر وہ لکڑی میں لکڑی ٹھونک رہا ہے اس کی دیوار میں جی, تو اس سے اعراض کرنے والے مطلب جو منع کر رہے ہیں. ہاں یعنی کہ آپ کسی نے دیکھا کہ یہ لکڑی ٹھوک گیا اور جا کے نہیں بھائی میری دیوار میں نہیں ٹھوکوں گا, اس پہ حضرت ابو ہریرہ نے کہا تمہیں کیا ہو گیا, میں دیکھتا ہوں تم اس سے اعراض کر رہے ہو, یہ مان نہیں رہی بات. ٹھیک ہے, اچھا اس میں یہ بھی سمجھ لیجیے گا کہ اب یہ معاملہ اخلاقی ہے. جو دوسرا پڑوسی ہے جس نے ٹھوکنی ہے اسے بھی چاہیے کہ وہ احتیاط سے کام لے. ٹھیک ہے, وہ یہ نہ کرے کہ پوری دیوار اس کی ہلا دے. ٹھیک ہے جی, رات کے 2 بجے شروع کرنی. ہاں رات کے 2 بجے شروع کر دیں. اس کے لیے بھی اسے بھی اپنی چیز دیکھنی ہے کہ میں کیا کرتا ہوں. ٹھیک ہے, مناسب طریقے سے. اور اس کے لیے جو آداب ہیں وہ کیا ہیں, کہ پہلے جا کے اس سے اجازت لے لے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے. پھر اسے یہ بھی پوچھ لے کہ میں نے فلاں وقت پہ کرنا ہے کہ آپ ڈسٹرب تو نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے, تو یہ اس کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ کرے, لیکن روک دیا گیا اس شخص کو جس کے پاس اختیار ہے کہ وہ منع نہ کرے اس بات سے. تو ہوتا ہے لوگ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر بڑے اعتراض کرتے ہیں. ٹھیک ہے, کہ نہیں جی میں نہیں کرنے دوں گا, یہ میری جگہ ہے. وعنہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال, اپنی صحابی سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر, جو اللہ اور آخرت میں پر ایمان رکھتا ہے, فلا یؤذی جارہ, تو اسے پس نہ وہ ایذا دے اپنے پڑوسی کو. ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر, اور جو اللہ اور آخرت میں پر ایمان رکھتا ہے, فلیکرم ضیفہ, اسے چاہیے کہ وہ اپنے مہمان کی ضیافت کرے. ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر, اور جو اللہ اور آخرت پر ایمان لاتا ہے, فلیکن خیرا او لیسکت, اسے چاہیے کہ وہ بھلی بات کہے یا خاموش رہے. یہ وہ حدیث ہے جو 40 میں گزر چکی. ٹھیک ہے, وعن ابی شریح الخزاعی رضی اللہ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال, من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیحسن الی جارہ. وہی روایت ہے, تھوڑے سے الفاظ کا فرق ہے کہ جو شخص اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ حسن سلوک کرے اپنے پڑوسی کے ساتھ. ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ, ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیسکت. ٹھیک ہے, یہ پچھلی روایت کے برابر ہے. وعن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت, حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, وہ کہتی ہیں, قلت یا رسول اللہ, میں نے کہا اللہ کے رسول, ان لی جارین, بے شک میرے 2 پڑوسی ہیں, فإلی ایہما اہدی, تو میں ان دونوں میں سے کس کو ہدیہ دیا کروں, کس کو تحفہ دیا کروں. قال, میں فرمایا, الی اقربہما منکی بابا, جس کا دروازہ تمہارے دروازے کے قریب ہے. ٹھیک ہے, یعنی بالکل فطری دین ہے اسلام. کوئی مسئلہ پیش آیا تو اس کا فطری حل نکالنا چاہیے. ٹھیک ہے نا, کوئی وہ نہیں ہے کہ اب ٹاس کرنی ہے, یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے. جس کا دروازہ قریب ہے اس کو جا کے دے دو. اور یہ اس صورت میں ہے جس صورت میں دینے والی شے بہت ہی محدود ہے, کسی ایک کو دی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے, تو ترجیح کس کے لیے ہے, جس کا دروازہ پاس ہے. اور اگر ایک طرف پڑوسی جو ہے وہ رشتہ دار ہے اور دوسری طرف پڑوسی جو ہے وہ اجنبی ہے تو پھر جی رشتہ دار کو. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, وہ الگ سے اصول موجود ہے, الگ کرو فلک کرو. ٹھیک ہے. وعن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما قال, عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ کہتے ہیں, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, خیر الاصحاب عند اللہ تعالی خیرہم لصاحبہ, ساتھیوں میں بہترین ساتھی وہ ہے جو اپنے ساتھیوں کے لیے سب سے بہتر ہے. وخیر الجیران عند اللہ تعالی خیرہم لجارہ, اور پڑوسیوں میں سے سب سے بہترین پڑوسی وہ ہے جو اپنے پڑوسی کے لیے سب سے بہتر ہے. باب بر الوالدین وصلۃ الارحام, والدین کے ساتھ حسن سلوک نیکی کرنے کا باب اور رحمی رشتوں کو جوڑنے کا باب. ابھی یہ کچھ آیات دیکھ لیتے ہیں, کل اس کے اوپر وہ کچھ کریں. قال اللہ تعالیٰ, تعالیٰ نے فرمایا, وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُوبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ. یہ وہی آیت ہے جو پچھلے باب میں بھی تھی. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ, اس اللہ کا تقوی اختیار کرو جس کے نام پہ تم سوال کرتے ہو
اور رحمی رشتے ان کا لحاظ کرو. وقال تعالی والذین یصلون ما امر اللہ بہ، وہ لوگ جو کہ جوڑتے ہیں اس شے کو جس کا اللہ نے حکم دیا جڑنے کا، ان یوصل کہ اسے جوڑا جائے، یعنی رحمی رشتے. وقال تعالی ووصینا الانسان بوالدیہ حسنا، اور ہم نے انسان کو وصیت کی اس کے والدین کے ساتھ احسان کرنے کی. وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا، فیصلہ کر دیا تمہارے رب نے کہ اس کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو. اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما، اگر تمہاری موجودگی میں ان دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں، فلا تقل لهما اف، بس ان کو ہرگز اف بھی نہ کہو، ولا تنهرهما، اور نہ ان کو جھڑکو، وقل لهما قولا کریما، اور انہیں بھلی بات کہو. تو جب وہ بڑھاپے کو نہ بولتے تب جھڑک سکتے ہیں، تب اف کہہ سکتے ہیں. جی پھر یہ کہ پہلے بولیں گے وہ تو چپے ہو جائے. تب ہمت ہی نہیں ہوتی ہوتی آپ سے. وہ کہہ رہے تھا ہمت نہیں ہوتی. نہیں، ہمت ہو سکتی ہے کسی بدبخت کی، وہ تو اتنا مسئلہ نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ شاید اس سے پچھلی عمر میں اتنا زیادہ مسئلہ ہوتا نہیں ہے. ٹھیک ہے، اف والا مسئلہ جو اتنا ہوتا نہیں ہے. اب جب وہ بوڑھے ہو گئے ہیں تو اب وہ بچی طرح بہیو کریں گے. اب ہر گھنٹے بعد ہو سکتا ہے آپ کو یہ نوبت پیش آ جائے کہ آپ کا دل کہہ رہا ہو کہ اب میں کچھ کہہ دوں. ٹھیک ہے، تنگ آ جائیں گے آپ. تو اسی تاکید بڑھاپے کے ساتھ آ گئی ہے، وغیرہ اف تو جوانی میں بھی نہیں کہا جا سکتا ان کو. ٹھیک ہے، وَاحْفِظْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور جھکائے رکھو اپنے کندھے ان کے لیے رحمت کے ساتھ. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور دعا کرتے رہو کہ اللہ ان دونوں پر رحم فرما جیسے کہ انہوں نے پرورش کی میری بچپن میں. وقال تعالی ووصینا الانسان بوالدیہ، اور ہم نے وصیت کی انسان کو اس کے والدین کے بارے میں. حملته امه وهنا على وهن، اسے اٹھائے رکھا اس کی ماں نے کمزوری پر کمزوری کے باوجود. وفصاله في عامین، اس کا دودھ چھوڑنا 2 سال میں. ان اشکر لی ولوالدیک، کہ شکر کرو میرا اور اپنے والدین کا. ٹھیک ہے جی. اس باپ کو تھوڑا پہلے نہیں آنا چاہیے جی، باقی ابواب سے پہلے نہیں آنا چاہیے باپ. ہاں، امام نووی نے تاکید کی ہے. اصل میں ایک بڑا فرق جو ہے وہ یہ ہے کہ والدین کے جو حقوق تھے یا والدین کی جو ادب تھا یہ پہلے ادوار میں بہت بہتر تھا آج کی نسبت. اتنی زیادہ تاکید، اتنی زیادہ تعلیم کی ضرورت اتنی نہیں تھی جتنی آج ہو گئی ہے. ٹھیک ہے، اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے آپ کے ذہن میں؟ آج سے بھی 8 سال پہلے جب تک اسلام کا ایک رواج رہا ہے، اسلامی معاشرہ رہا ہے، تب تک تو ایون یہ جو پچھلے بھی 200 سال گزرے ہیں اس میں بھی جتنا پیچھے جائیں گے آپ اتنا بہتر لگے گا آپ کو. تو یہ جو جنریشن گیپ ہے نا، یہ ایک بہت بڑی وجہ بنی ہے ماں باپ کو کم تر سمجھنے کی. ٹھیک ہے، کہ اولاد نہیں ہے، اولاد وہ کچھ جانتی ہوتی ہے جو والدین نہیں جانتے ہوتے، تو اس سے وہ سمجھ لیتے ہیں کہ آپ یہ پرانے ہو گئے. ٹھیک ہے، اب آج کل کے دور کے تقاضوں کو یہ سمجھتے نہیں. تو ایک مادی علم ہے، ایک روحانی علم ہے. ٹھیک ہے، مادی علم میں تو ممکن ہے کہ اولاد کو زیادہ علم ہو، لیکن روحانی جو علم ہے، جو اخلاقی علم ہے، وہ والدین کے پاس ہی عام طور پہ زیادہ ہوا کرتا ہے. ٹھیک ہے نا، زیادہ ان کی باتیں سننی چاہیے اور ان کی باتوں کو اخلاقی اور روحانی لحاظ سے ہی دیکھنا چاہیے، نہ کہ یہ کہ ان کے ساتھ جو ساری پیسہ ہے وہ اس بات پہ ہو جی میں تو اتنا جانتا ہوں انجینئرنگ کر لیا، وہ کیا پتہ ہے. ٹھیک ہے، اور بعض اوقات یہ بھی کر دینا چاہیے کہ وہ کوئی بات کہہ رہے ہو تو بس ٹھیک ہے، جہاں پہ آپ کو لگتا ہے نا کہ اب یہ ایسی بات ہے کہ میں سمجھانا بھی چاہوں گا تو نہیں سمجھا پاؤں گا، تو وہاں بحث کرنے کے بجائے انسان ہاں ٹھیک ہے اس لیے کہ انہوں نے آپ جو مرضی کر لیں وہ تو بدلنے والے نہیں ہیں، تو کام کا ایک بڑا بن جائے گا. ٹھیک ہے، تو بندہ کہہ دے ہاں ٹھیک ہے، جہاں کوئی ضروری بات ہو سمجھانا تو وہاں پہ انسان تمیزی سے سمجھا بھی سکتا ہے. اس پہ انشاءاللہ کل گفتگو کرتے ہیں. آج آپ کو 1 منٹ کی بریک